ڈاکٹر صاحب، آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور ہر سال ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر جو آئے گا اس میں یہ مرض جو ہے کم ہوتا جائے گا. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور یہ دن منایا جا رہا ہے تو خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم پاکستان کے حالات کی بات کریں صحت کے حوالے سے؟ تھینک یو اگین. ہمارے لیے ورلڈ ہارٹ ڈے کی امپورٹنس اور دل کی بیماری کی وجوہات کو جاننا بہت ضروری ہے. دنیا میں جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہارٹ ڈیزیز لیڈنگ کاز آف دی ڈیتھ ہے، یعنی 3 کروڑ لوگ سالانہ دنیا میں دل کی بیماری سے وفات پاتے ہیں اور پاکستان میں یہ نمبر 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان ہے. ایک نیشنل ہیلتھ سروے کا یہ ٹیکنیکلی یہ 30% آف دی پاپولیشن بنتا ہے، جو بہت ہیوج نمبر ہے. ایک نیشنل ہیلتھ سروے تھا، اس میں یہ ایویڈنٹ ہوا تھا کہ پاکستان میں ہر گھنٹے میں 46 لوگ ایسے ہیں جو دل کی بیماری سے وفات پاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوفناک نمبرز ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس سارے سینیریو میں وہ یہ ہے کہ ان میں سے 80% اموات ایسی ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، ہم اچھے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹائملی اس کو ڈائگنوز کر کے، اور اس کو ہم ٹائملی مینیج کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو وجوہات کیا ہیں دل کی بیماری کی. دل کی بیماری کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، میں تھوڑا اس کو سیگریگیٹ کر دوں کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو نان موڈیفائڈ ہیں، جس کو آپ امپروو نہیں کر سکتے. نان موڈیفائڈ وجوہات کیا ہیں؟ نان موڈیفائڈ وجوہات یہ ہیں کہ آپ کی جینیٹک، آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کے والدین میں اگر 60 سال کی عمر سے پہلے کسی کو دل کی تکلیف ہے تو موسٹ لائکلی چانسز ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہوگی. آپ اس کو بدل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایج، اگر پاکستان میں جو ایک ایوریج ایج ہے دل کی بیماری کی، مردوں میں 45 سے 55 سال ہے اور عورتوں میں یہ 55 سال ہے. پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورتوں میں شاید یہ دل کی بیماری تھوڑی لیٹ آتی ہے 60s میں، لیکن پاکستان میں شوگر کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اب 55 عورتوں میں ایج ہو گئی ہے، اور آپ ایج کو بھی امپروو نہیں کر سکتے. آپ نے تیسری بات کہ میل میں خواتین سے زیادہ ہوتا ہے، 3:1 ریشو ہوتی ہے، 3:1. اگر آپ مرد ہیں، آپ 45 سال سے اوپر ہیں، آپ کی فیملی ہسٹری میں دل کی بیماری ہے، تو آپ کے موسٹ لائکلی چانس ہیں کہ آپ بہت ہائی رسک پہ ہیں کہ آپ کو دل کی بیماری ہو سکے. ایک پوائنٹ بڑا اہم آپ نے بیان فرمایا کہ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ریشو ہے. مرد حضرات یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے ہوں گے، یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں میں یہ ریشو کیوں کم ہے؟ آئی تھنک کہ یہ جو آپ کے جو ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ فیکٹرز کی طرف جاتے ہیں، جو اب ہمارے لیے جو 3 فیکٹرز میں نے آلریڈی آپ کو بتائے ہیں، ان 3 فیکٹرز میں یہ حضرات جو بھی ہیں، ہم جو بھی ہیں جن کو میں 3 فیکٹر اویلیبل ہیں، ان کو احتیاط کرنی ہے موڈیفائڈ فیکٹرز کی. اب جو زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ڈسکشن کا وہ ہے کہ موڈیفائڈ فیکٹر کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے موڈیفائڈ فیکٹر میں بلڈ پریشر ہوتا ہے. آپ کی علم کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 17 سے 21% جو پاپولیشن ہے ان کو بلڈ پریشر ہے، یعنی ہر 3 میں سے ایک بندہ جس کی عمر 45 سال سے، بندے سے مراد مرد عورت دونوں ہیں، اس کو بلڈ پریشر ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ایج کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو آپ انٹرنیشنل گائیڈ لائن ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر اگر 120/80 سے زیادہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہے، اور آپ نے اس کو دوائیوں سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو ڈائٹ سے کنٹرول کرنا ہے اور ایکسرسائز سے کنٹرول کرنا ہے. جو دوسری بڑی موڈیفائڈ فیکٹر ہے وہ ہے شوگر. میں پوری دنیا میں شوگر کی ایوریج 10% آف دی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ ہے 15%، پوری دنیا سے سب سے زیادہ. جی. اور 15% کا یہ مطلب ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں ہم 3.3 کروڑ لوگوں کو شوگر ڈائگنوز ہو چکی ہے. اور شوگر کی جو سب سے بڑا ایک آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ میں بات بتاتا جاؤں، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں شوگر کی، یہ ساؤتھ ایشین جو کنٹری ہیں ہماری، اس شوگر کی بہت بڑی ایپیڈیمک آنے والی ہے. یہ 15% نمبر یہ 300% میں جانے والا ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. شوگر اصل میں ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کرتی ہے دل کی بیماری کو، دل کی نالیوں کو،
انڈائریکٹلی بھی وہ افیکٹ کرتی ہے, جیسے برین کو بھی ڈیمیج کرتی ہے, گردوں کو بھی ڈیمیج کرتی ہے, جو ٹانگوں کی نالی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو شوگر کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر ہمیں ڈائٹ سے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے میڈیسن سے کنٹرول کرنا ہے, ہم انسولین سے کنٹرول کرنا ہے, جو ایک جو اسٹینڈرڈ جو میں آڈینس کے لیے بتا چلوں کہ اگر آپ کی شوگر فاسٹنگ شوگر 130 سے نیچے ہونی چاہیے, اور اگر 2 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ 170-180 سے نیچے ہونی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے. صحیح, بیٹھنے کا لائف سٹائل, موٹاپا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی اور شوگر کی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کچھ عرصہ, جیسے آپ نے سلوگن اس سال کا بتایا, 3-4 سال پہلے ان کا سلوگن تھا کہ مائنڈ یور ویسٹ. اچھا, کہ آپ اپنی کمر پہ نظر رکھیں. کہتے ہیں کہ مردوں میں 40 انچ کی ویسٹ اگر آپ کی ہے تو آپ موسٹ لائکلی آپ کے چانسز ہیں دل کی بیماری کے, اور خواتین میں اگر یہ 34 انچ سے زیادہ ہے تو ان میں موسٹ لائکلی اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں دل کی بیماری.